اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس کی خدمت میں بھیجتے ہیں کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں اس سیشن میں وارد ہونے کے لیے۔ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں بات کر رہے تھے پچھلے سیشن سے ہم نے یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ حضرت ادریس کی کچھ خاص صفات ہیں جو ان کے وجود پر زیادہ ہمیں برجستہ اور ان کا غلبہ نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ احکام روح کا غلبہ احکام بدن پر، یہ بہت زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، پھر وہیں سے ہم نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ بعض انبیاء علیہ السلام آسمان ہفتگانے یعنی 7 آسمانوں پر حکم فرما ہے، حکومت کرتے ہیں۔ وہ اسی جہت سے ہے کہ 7 آسمان سے مراد 7 معنوی مراتب ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان 7 آسمانوں کے اندر 4تھے آسمان پر حکومت کرتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نبی جو کہ مثلا ایک خاص آسمان پر حکومت کرتا ہے تو ان کو مثلا باقی آسمانوں کی نسبت ایکسس نہیں ہے، دسترسی نہیں ہے۔ نہیں، وہ باقی آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، سیر کر سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے کہا نا معنوی مراتب ہیں، معنوی ملکات ہیں، تو وہ جو ایک اسپیسیفک نبی ایک اسپیسیفک آسمان پر حکومت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص مرتبہ معنوی اعتبار سے اس نبی کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ حکومت کر رہا ہے۔ پس اگر انسان چاہے کہ ان معنوی مراتب کو طے کرنا چاہے تو وہ ان انبیاء علیہ السلام سے اپنا کانٹیکٹ ایجاد کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنا توسل کرے، ان سے بات کرے، ان کو اپنا سلام پیش کرے اور اس سلام کے ذریعے اپنا ارتباط حاصل کرے۔ لہٰذا یہ وہ سیر و سلوک معنوی و اسپرچویلٹی ہے مکتب انبیاء اور مکتب اہل البیت علیہ السلام کے اندر۔ اب یہاں سے ایک بہت اچھی خوبصورت ڈسکشن ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی روایات سے جو علماء نے استفادہ کیا ہے اور عرفاء نے خصوصاً، وہ یہ ہے کہ 2 قسم کے سیر ہیں۔ سیر یعنی سین یہ رے، سیر یعنی سفر کرنا۔ یہ جو سیر ہے در حقیقت جب انسان سیر کرتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سیر افقی اور ایک ہے سیر عمودی۔ سیر افقی یعنی زمین سے زمین تک۔ مثلا اگر ایک شخص کو کراچی سے لاہور تک جانا ہے تو وہ ٹرین سے جائے گا، اوکے، یا مثلا پلین سے جائے گا، واٹ ایور، یا بس سے جائے گا، لیکن ان دی اینڈ یہ جو سفر ہے ایک زمین سے دوسری زمین تک کا سفر ہے۔ دوسرا جو ٹائپ آف سفر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیر عمودی۔ سیر عمودی یعنی نیچے سے اوپر جانا۔ اب فرق کیا ہے یہاں پر؟ اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم جو معمولی انسان ہیں، ہمارا جو سفر ہوتا ہے وہ زمین سے زمین تک کا ہوتا ہے، اور مثلا زمین سے زمین تک کے سفر میں ایک کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ مثلا میں اس زمین سے اب اس زمین تک جانا چاہوں تو مجھے اس زمین سے جدا ہونا ہوگا، اور پھر جب میں اس زمین پر پہنچ جاؤں گا تو میرا اب اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس زمین کا ایک خاص ایٹماسفیئر ہے، خاص ماحول ہے، اس کا ایک خاص ماحول ہے، اس ماحول کا اس ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سیر زمین بے زمین ہے۔ لیکن کچھ سیر اور سفر آسمانی ہوتے ہیں، سفر آسمانی، سیر آسمانی۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام جو سفر انجام دیتے ہیں، جو کمالات اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے وجود مبارک کے اندر رکھے، اس کے نتیجے میں وہ سیر آسمانی بجا لاتے ہیں۔ اس کا تعلق سیر زمین سے زمین تک بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
انبیاء علیہ السلام مثلا حضرت ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہ جب معنوی سفر کو بجا لاتے ہیں ایک نقطہ آسمانی تک، ایک معنوی نقطے تک جب پہنچتے ہیں تو چونکہ ان کے اندر کمالات ہیں تو آپ دیکھیں وہ ایک کمال سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اسماء الہی میں سے کچھ اسماء سے ان کا دیدار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دیگر کمالات اور لیولز آف پرفیکشن کو طے کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، جب ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، ہم اہل دنیا کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین سے زمین تک کے سفر پر اکتفا کیا ہوا ہے، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں جن کو جو متوجہ ہی نہیں ہے کہ ایک سیر عمودی بھی ہوتا ہے، آسمانی سفر بھی ہوتا ہے، چونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں تو یہ اولیاء خدا، یہ انسان یہ کامل ہمارے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو زمین پر رہتے تو ہیں لیکن آسمانی سفر سے کس قدر محروم ہے، کمالات الہی و انسانی سے کس قدر محروم ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اپنا پرسپشن چینج کریں، اپنا زاویہ دید بدلیں، دین کے بارے میں، جہان ہستی کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ ان سیشنز کا بھی یہی مقصد ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا اس پرسپشن کو چینج کرنے کا کہ ہم سیر زمینی کو مقدمہ بنا سکتے ہیں سیر آسمانی کے لیے، ہم ان ظاہری سفر کو مقدمہ بنا سکتے ہیں نظام باطن میں سفر کرنے کے لیے، یہ ممکن ہے۔ اور یہ اتفاقاً یہی قاعدہ ہے خداوند سبحان کا ہم انسانوں کے لیے کہ انسان ان معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سے باطن میں جائے گا، نہ یہ کہ باطن سے ظاہر میں آئے گا، یا نہ یہ کہ باطن سے باطن میں جائے گا، حتماً و حتماً اس کو اس جسمانی اور فزیکل نظام سے آغاز کرنا ہوگا، تب جا کے یہ باطنی اور اسپرچول عوالم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وارد ہو سکتا ہے اور ان آسمانی مقامات کو طے کر سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وہ کیا خصوصیت تھی جو انہوں نے اپنے اندر ایجاد کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ظاہر سے شروع کیا تھا، وہ بھی دنیا میں آئے تھے، ان کا بھی کھانا پینا تھا، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے وجود کے اندر انخلاع کو ایجاد کیا، انخلاع از دنیا، انقطاع از دنیا، لا تعلقی از دنیا کو اپنے وجود کے اندر ایجاد کیا، عدم محبت میں دنیا کو اپنے وجود کے اندر ایجاد کیا، اس کے نتیجے میں ان کے روحانی احکام اور ایلیمنٹس ان کے وجود پر حاکم ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حشر و نشر کیا، اٹھنا بیٹھنا کیا، اور ان کے ساتھ وہ محشور ہونے لگے، جس کے نتیجے میں موت اختیاری انہوں نے خود اپنے لیے اختیار کی۔ لہٰذا ان انبیاء علیہ السلام کی ایک اہم ترین خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہر بدنی حکم سے جدا ہوتے ہیں اور ایک روحانی حکم سے متصل ہو جاتے ہیں۔ ایک بدنی حکم سے جدا ہونا کنسسٹنسی کے ساتھ، اور ایک روحانی ایلیمنٹ، عنصر اور حکم سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، یعنی انبیاء علیہ السلام اس انقطاع از دنیا کے اندر مسلسل ڈسکنیکشن کی حالت میں ہے، ڈسکنیکشن، وہاں سے کنیکشن، یہ وہ روش ہے سیر و سلوک کی۔ یعنی میں نے آپ کو 2 دن پہلے، شاید 2 سیشنز پہلے مثال دی تھی کہ جو علماء اخلاق ہیں وہ کیا ہمیں دستور فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان 20 لقمے کھانا کھاتا ہے تو وہ مثلا کوشش کرے کہ 6 مہینے تک یہ پریکٹس کرے کہ اب میں 6 مہینے تک 19 لقمے کھاؤں گا، 1 لقمہ کم کر دوں گا 6 مہینے کے لیے۔ اب یہ کیا اس شخص نے، اگر اس نے اس کے اوپر عمل کیا، یعنی یہ ایک بدنی حکم سے اور ایلیمنٹ سے اس نے اپنے آپ کو جدا کر دیا۔ چونکہ اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے
تو یہ وہاں سے متصل ہو جائے گا، اس روحانی عالم کے اندر ایک اس کو چھوٹا سا کنیکشن نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان 15 گھنٹے سوتا ہے، خدا نہ خاصا اوور سلیپنگ کرتا ہے، اب اگر یہ عہد کر دے اپنے ساتھ کہ مثلا میں اب 6 مہینے تک پریکٹس کروں گا کہ 15 سے 13 گھنٹے تک سونے کی کوشش کروں گا، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ میں کم کر لوں، تو یہ آہستہ آہستہ، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں یہ ڈسکنیکشن اور کنیکشن کا سفر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور بہت ہی تیزی اختیار کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر۔ دیکھیں کس قدر خدا بہترین میزبان ہے، کس قدر مہمان نوازی، عظیم مہمان نوازی بجا لاتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باطنی سفر کو کہاں سے آغاز کیا؟ زمین سے آغاز کیا۔ سورہ اسراء کے اندر ہم نہیں پڑھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر زمین سے آغاز کیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے پھر باطن عالم تک انہوں نے اپنا سفر طے کیا، اور اس معنوی عظیم سفر کو تمام آسمانوں کو کراس کیا، عبور کیا، اور وہاں پر پھر نبی اکرم کی خداوند متعال سے ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے کہ علماء اخلاق اس حدیث معراج کو ہر زمانے میں آپ دیکھیں اس حدیث کی مفصل شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تشریح بجا لاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوبصورت تعبیر جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اہل جدائی تھے، ہمیشہ ان کے اندر یہ جدائی کا ایلیمنٹ ہمیشہ باقی رہتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کے اپنے وجود کے اندر 24 گھنٹے اس جدائی کے عنصر اور ایلیمنٹ کو زندہ رکھتے تھے۔ کس چیز سے جدائی؟ دنیا سے جدائی۔ اب مزید اس کو واضح کریں کہ میں نے پھر کہا تھا دنیا سے جدائی کا مطلب بیوی بچوں سے، جاب سے، حلال روزی کمانے سے، یہ جدائی یہ مراد یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی ایک مثال آ جائے گی۔ لہٰذا بدن سے جدائی کے نتیجے میں حضرت ادریس نے وہ عظیم مقامات طے کیے اور آسمان چہارم کی حکومت تک وہ پہنچ گئے۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے وجود کے اندر اس سسٹم آف لا تعلقی کو، سسٹم آف انقطاع کو ایجاد کیا تھا، اور اس دنیا کے کنیکشن کے سسٹم کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کیا اور سسٹم آف ڈسکنیکشن سے اپنے آپ کو متصل کیا، انقطاع از دنیا، جس کے نتیجے میں ملک الموت کے ساتھ ان کا ارتباط ایجاد ہوا، اور وہ ساری کہانی اور قصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان، میں اور آپ، حضرت ادریس علیہ السلام سے توسل اختیار کریں تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ کس چیز میں؟ دنیا سے جدائی ایجاد کرنے میں، انقطاع از دنیا کے اندر وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی میں کیسے کروں، میں اپنے اندر یہ صفت اینڈ کوالٹی کیسے ایجاد کروں کہ میرے پاس بہترین گاڑی ہو، موبائل ہو، گھر اپنا ہو، بہترین لیپ ٹاپ ہو، اچھے اچھے کپڑے ہو، لیکن ان چیزوں اینڈ ایکسیسریز کے ساتھ میری محبت نہ ہو۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کون ہماری مدد کر سکتا ہے کہ یہ محبت کو ختم کرے ہمارے وجود کے اندر، جس کو دنیا کہتے ہیں؟ دنیا یہ محبت، اس محبت کو اگر میں ختم کروں تو کون مدد کرے گا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، کیونکہ حضرت ادریس اہل جدائی ہیں، اور اگر ہم اہل جدائی سے متوسل ہو جائیں تو وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا زاویہ دید جو ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اپنا صحیح پرسپشن ہونا چاہیے، دین کے بارے میں صحیح ویژن اور زاویہ دید اور انالیسس ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ سب انشاءاللہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے، اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ حرکت۔ میں اور آپ حرکت میں آ جائیں، اپنے آپ کو اپنی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پوری لائف، اپنے آپ کو جدا کریں اس جگہ سے، حرکت میں آ جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک وارننگ ہے، یہاں پر ایک خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے ان انسانوں کے لیے جو حرکت میں آنا چاہتے ہیں، اس کمال کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہ بعض اوقات
حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے، کمال کی طرف ہوتی ہے. بعض اوقات حرکت، انسان حرکت میں ہے لیکن یہ حرکت اوپر کی طرف نہیں ہوتی بلکہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، اسفل السافلین کی طرف ہوتی ہے. انسان گراوٹ میں حبوط اور گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح ابلیس خدا کی بات نہ ماننے کی وجہ سے سقوط اور حبوط کا شکار ہو گیا. لہذا ممکن ہے انسان حرکت میں ہو لیکن یہ حرکت سعادت کی طرف گامزن نہ ہو بلکہ خدا نخواستہ شقاوت کی نسبت، شقاوت کی جانب گامزن ہو. لہذا یہاں پر ہمیں انبیاء علیہ السلام سے متصل ہونے کی ضرورت ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ جو میں نے 10 منٹ پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اہل جدائی ہیں، 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس ذکر، اس عدم محبت میں دنیا کے سٹیٹ اور حالت میں رکھتے ہیں. اس کا مطلب میں نے کہا نا اب کیا ہے، ایکسپلینیشن دوں گا. اب ایکسپلینیشن یہاں پر یہ دیکھیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ایک پروفیشن تھا. وہ خیاط تھے، درزی تھے. وہ یعنی وہ باقاعدہ اس زمانے کی، البتہ ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں جو سلائی مشین ہے، یہ ساری چیزیں تو اس وقت نہیں تھی ٹیکنالوجی اس ہائی پیس پر، لیکن اپنے حساب سے اپنے زمان کے مطابق وہ کپڑوں کو سیا کرتے تھے، درزی تھے بالآخر. لیکن اس پروفیشن کو انجام دینے کے باوجود وہ اہل جدائی از دنیا تھے. یہ کیسے پاسبل ہے، یہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب جب وہ درزی نہیں تھے، درزی بننے سے پہلے لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ لوگ ظاہر سی بات ہے حیوانات کی جلد اور درخت کے پتوں سے جو سیے بغیر بالآخر تھے، سیے بغیر ان کو پہنا کرتے تھے. اب حضرت ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے خیاطی اور درزی کے پروفیشن کو انوینٹ کیا، یعنی یہ آغاز کرنے والے تھے درزی کے پروفیشن کو. لہٰذا پھر لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور یہ لوگوں کے وضع اور قد کے مطابق ان کے لیے کپڑے سیتے تھے. اس زمانے کے کپڑے میں نے کہا نا، حیوانات کی جلد تھی یا مثلا کاغذ بھی تھا ظاہراً، اور درخت کے پتے وغیرہ، اس کو سینے کے ذریعے. لہٰذا یہ حضرت ادریس کا پروفیشن تھا. اب بات کیا ہو رہی ہے، اب اگر ہم تصور کریں، جسٹ لیٹس امیجن کہ حضرت ادریس علیہ السلام روزانہ مثلا صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک وہ اس درزی کے پروفیشن کو انجام دیتے ہیں. اب اگر انسان صبح سے لے کر شام تک جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے تو وہ کیسے اہل جدائی از دنیا بنے؟ وہ کیسے اپنے دل کے اندر محبت بالدنیا ایجاد نہ ہونے دے؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام انشاءاللہ ابھی ہمیں سکھائیں گے. حضرت ادریس علیہ السلام علماء بیان فرماتے ہیں، ہر وہ، اب آپ سمجھے، دھاگا، ہر وہ سوئی یا ہر وہ ٹول جو سینے کے لیے، کپڑوں کو سینے کے لیے استعمال کرتے تھے، ہر اس عمل کے اندر حال عبادت میں تھے، حال ذکر میں تھے. کیا مطلب ذکر کی حالت میں تھے؟ مثلا کیا حضرت ادریس جب کپڑے سی رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ تو بہت ظاہری معنی ہے، یہ تو بہت ابتدائی اور بیسک معنی ہے اس چیز کا. نہیں، ضروری نہیں کہ ذکر زبانی ہو، بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا پورا وجود اس کام کے درمیان، پروفیشن کے درمیان خدا کی جانب متوجہ تھا. ٹھیک ہے، نہ یہ کہ مثلا وہ درزی کا عمل انجام دے رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ ان کے درزی کے اس ہر عمل کے اندر خدا کی حمد، خدا کی تحلیل و تمجید اور تحمید ان کو نظر آتی تھی. یعنی وہ یہ ان کا پرسپشن یہ تھا کہ یہ جو میں اپنا پروفیشن انجام دے رہا ہوں، یہ خود جو عمل ہے، درزی ہے، یہ خود اللہ کی ایک تجلی ہے، یہ خود اللہ کے اسماء کی ایک تجلی ہے. یہ خود جو پروفیشن ہے درزی کا، یہ خود اللہ کی تمجید ہے، یہ خود اللہ کی تحلیل ہے، یہ خود اللہ کی حمد ہے. یعنی اگر یہ پرسپشن میرے اور آپ کے اندر آ جائے، پھر کیسی ہماری زندگی ہوگی صبح سے لے کر رات تک. یعنی ہم ہر کام کے اندر
خدا کو دیکھیں. یعنی خدا یہ جو میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، میں تو صبح اٹھ رہا ہوں اپنی نیند کی لذت سے ڈسکنیکٹ ہو کر جا رہا ہوں رزق حلال کے لیے. خدا یہ تیرے حکم کی بنا پر ہے. اور یہی توجہ انسان کو 9 to 5 اپنی پوری جاب کے اندر حاصل ہو، چاہے وہ میٹنگ میں ہو، چاہے وہ بلا کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہو. یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متوجہ خدا ہونا. اپنے آپ کو مسلسل اللہ کی اطاعت میں لے کے آنا. لہذا اگر یہ توجہ آ جائے انسان کے اندر تو یہاں پر انسان اپنے شدید ترین دشمن سے بچ جائے گا، نجات پا جائے گا. وہ کیا؟ غفلت دنیا کا ستون خیمہ ہے. دنیا کا ستون اور پلر اس کو غفلت کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر متوجہ رہے ہمیشہ خدا کی نسبت، کبھی بھی غفلت اس کے پاس نہیں آئے گی، ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہے گا. ادریس علیہ السلام اس حالت کے اندر ہمیشہ تھے، 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ تقدیس الہی میں تسبیح خداوندی. یعنی اب اگر انسان کی یہ نگاہ ہو جائے تو پورا وجود اس کا تسبیح خداوندی کرے گا. اس کے سارے 5 سینسز، فزیکل 5 سینسز، معنوی اور اسپرچول 5 سینسز بھی اللہ کی تسبیح بجا لیں گے. ایسا انسان جس کی یہ نگاہ ہو، وہ دنیا کے اور اپنی زندگی کے ہر حادثے کو، ہر ایونٹ اور واقعے کو، اس کے اندر خدا کا پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. مثلا فرض کریں ایک انسان جس کی یہ حالت ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، جب یہ راستے میں جا رہا ہے، اس کا پاؤں اچانک پسل جاتا ہے، یہ اس کو معمولی حادثہ نہیں سمجھا گا. اس کا پرسپشن اس کو یہ بتائے گا کہ اس حادثے کے اندر اللہ کا پیغام ہے میرے لیے. وہ ڈھونڈے گا اللہ کے پیغام کو تاکہ غفلت سے دوچار نہ ہو. دیکھیں یہ ہوتے ہیں الہی انسان جو انبیاء علیہ السلام تربیت کرنا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ان انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. قصص الانبیاء کو پڑھنے کا ہدف یہ تربیت ہے. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان چہارم پر تھے، یہ آسمان چہارم پر ہونا ان کی موت کے بعد نہیں تھا، ان کے موت اختیاری کے بعد نہیں تھا کہ مثلا انہوں نے 80 سال زندگی گزاری پھر موت اختیاری سے آسمان. نہیں، یہ در عین حال کہ وہ سوسائٹی کے درمیان تھے، لوگوں کے درمیان تھے، آسمان چہارم پر حکومت کر رہے تھے. یہ ہوتا ہے کمال. اس کو کہتے ہیں اسپرچوالٹی اور معنویت اور روحانیت. یعنی ایک شخص جو کہ فزیکلی دنیا کے اندر موجود ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس کی روح، اس کا وجود، اس کی حقیقت آسمان چہارم پر ہے. یہ ہوتی ہے انسان کی وجودی حرکت. یہ انسان کی روحانی پاورز ہیں جو اللہ نے انسان کو، ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. ممکن ہے میں آپ سے مثلا اس وقت بات اپنی مثال نہیں دیتا چلیں، ممکن ہے ایک شخص، ایک ولی خدا دنیا کے اندر موجود ہے، فزیکلی موجود ہے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا وجود مثلا آسمان اول پر ہے. اس عالم برزخ کے پاسبل ہے. امام زمانہ علیہ السلام اسی طرح ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہم زیارت جامع کبیرہ میں نہیں پڑھتے وہ مختلف الملائکہ، کہ امام زمان وہ شخصیت ہے کہ ملائکہ کا رفت و آمد ہوتا ہے. امام کی خدمت میں ہمیشہ رفت و آمد کی حالت میں ہوتے ہیں، امام کی خدمت میں ہوتے ہیں. خوب امام زمانہ علیہ السلام کا وجود فزیکلی پریزنٹ ہے دنیا کے اندر، کبھی افریقہ میں ہے، کبھی یہاں، یا ممکن ہے ایٹ ون ٹائم پوری دنیا میں ہو، ہر جگہ موجود ہو، اور ملائکہ بھی ساتھ موجود ہے. کہ یہ انسان کی قوت معنوی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ غافل ہیں. لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے لیے ایک اہم ترین نمونہ ہے اس سفر معنوی کے اندر. لہٰذا امام صادق علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجد سہلا جائے، عراق میں مسجد سہلا جب بھی میں اور اب زیارت کریں تو اسے چاہیے کہ حضرت ادریس کو یاد کریں. مسجد سہلا کے اندر
حضرت ادریس کو یاد کرے. کیوں؟ کیونکہ مسجد سہلہ در حقیقت حضرت ادریس علیہ السلام کا دار العبادہ اور دار الخیاطہ تھا. یعنی اس مسجد کے مکان کے اندر وہ عبادت بجا لاتے تھے اور خیاطی کا عمل انجام دیتے تھے، درزی کا عمل انجام دیتے تھے. لہٰذا اس مسجد کے اندر انسان حضرت ادریس کو یاد کرے، اور انسان اگر چاہے، یعنی انسان کے لیے اب آسان ہے. ویسے تو انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنا کنیکشن ایجاد کر سکتا ہے، لیکن وہ افراد جن کو خدا توفیق دیتا ہے زیارت کی، مسجد سہلہ میں جانے کی توفیق دیتا ہے، وہ جلدی اپنا ارتباط قائم کر سکتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ہم اس ہدایت کامل تک پہنچ سکیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک کے ذریعے خدایا، یوں کہوں خدایا بحق حضرت ادریس علیہ السلام، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، کیونکہ انبیاء کی معرفت کے ذریعے ہی ہم امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ قصص الانبیاء در حقیقت قصہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.